اس رشتے کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم مفتی نوید عباسی صاحب سے جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے ہمیں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا سبق ملتا ہے آپ کسی اتفاق سے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ اقلیت کا جو لفظ ہے نا، یہ قلت سے ہے، یعنی کم ہونا، تھوڑا ہونا۔ تو جہاں مسلم ریاست ہو، اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، وہاں پر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے، آپ ان کو اقلیت کہہ لیں۔ وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام ایک دین ہے اور دین فطرت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ اور وہ کیوں پسندیدہ ترین دین ہے؟ اس لیے کہ وہ تمام کے حقوق کا لحاظ اور خیال کرتا ہے۔ اسلام تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، اسلام تو چونٹی کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، اسلام ہر چیز کے حقوق بیان کرتا ہے۔ تو وہ اسلام اقلیت کے حقوق کیوں کر بیان نہیں کرے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ممتحنہ میں یہ بات موجود ہے کہ لا ینہاکم اللہ علی الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم۔ اب اس آیہ کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جو تم سے قتال نہیں کر رہے، جو تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکال رہے، اب ان کے ساتھ کیا کرو؟ ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے مدینہ کی ریاست کو قائم کیا۔ ریاست مدینہ کہنا اور ہے اسامہ بھائی، اور ریاست مدینہ کو قائم کرنا اور بات ہے۔ اور یہ میں شرعی بات کر رہا ہوں، ہمارا کسی سے کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ ہم ریاست مدینہ کا نعرہ لگائیں اور پھر وہ کام نہ کریں جو ریاست مدینہ میں ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ریاست مدینہ کا جو ماڈل دیا اس میں تمام کے حقوق ہیں، وہاں اقلیتوں کے حقوق بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں ایک شخص جو نبی علیہ السلام کے ذمے تھا، جو ذمی تھا، جو اقلیت کا ممبر تھا، وہ مسلمان کے ہاتھ قتل ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے قصاص میں اس مسلمان کو قتل کروایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس سے حقوق بڑھ کر اور کیا ہو سکتے ہیں اقلیتوں کے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ہمارے ماں باپ، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی حرمت پر قربان، ہم سب قربان۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے حقوق کو بیان کیا، جو معاہدے کیے وہ پورے کیے۔ آج کے تناظر میں جب ہم بات کرتے ہیں، میں اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کروں کہ جس ملک میں میں اور آپ بستے ہیں، یہ ملک آپ کے اور میرے بزرگوں نے اور ہم سب کے بزرگوں نے حاصل کیا قربانیاں دے کر اسلام کے نام پر۔ اور اس ملک کی قرارداد مقاصد میں یہ بات موجود ہے کہ یہاں قرآن اور سنت سے متصادم کوئی قانون بن نہیں سکتا۔ جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن اور سنت کے عین مطابق ہوگا۔ تو اس ملک میں آج اس پرفتن دور میں جب اقلیتوں کے حقوق کی بڑی چمپین تنظیمیں اور یہ نام نہاد NGOs طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، سب سے زیادہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اقلیتوں کے حقوق پاکستان میں ادا کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ اسامہ بھائی، ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ ہے، وہ کیوں ہے؟ مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور حقوق کس طرح سے ادا کیے جا رہے ہیں ذرا آپ دیکھیے کہ اقلیتوں کو عبادت گاہیں بنانے کے لیے ریاست زمین فراہم کر رہی ہے۔ حالانکہ اس پر کلام ہو سکتا ہے کہ ریاست دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، لیکن ان کو ریاست فراہم کر رہی ہے، ریاست ان کے بل معاف کر رہی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں کسی مسجد کے بجلی کے بل معاف نہیں ہے، بلکہ الٹا مسجد کے بجلی کے بل میں ٹیلی ویژن کا بل بھی لگ کے آتا ہے، حالانکہ مسجد میں ٹی وی کہاں چلتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا باقاعدہ آپ دیکھیے اقلیتوں کا ممبر، اور بغیر مطلب وہ عوام کے پاس جائے بغیر وہ ممبر بن جاتا ہے، عوام کے پاس جائے بغیر ممبر بنتا ہے، وہ وزیر بن جاتا ہے۔ سکھوں کے یہاں ممبران موجود ہیں، یہاں سب کے حقوق ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو الگ ان کی سیٹیں موجود ہیں۔ اور اقلیتوں کے حقوق اسلام میں کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، اسلام تو اقلیت کے ہر ممبر کو اس کا حق اس کی دہلیز پر پہنچاتا ہے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول